السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشاب کے قطروں کو لے کر آج کل بہت سارے نوجوان، بزرگ اور خواتین پریشان ہیں۔ طرح طرح کے وسوسوں میں وہ پڑ جاتے ہیں۔ پاکی اور ناپاکی کے درمیان وہ تمیز نہیں کر پاتے ہیں۔ ہر قسم کے وہم اور وسوسوں کے اندر اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہیں، گرفتار کروا دیتے ہیں۔ ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ کسی ایک ڈائریکشن میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہم اور وسوسے اور یہ قطرات ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر ہم نے قدم رکھا، واش روم سے باہر آئے، قطرے نکلنا اسٹارٹ ہو گئے۔ بہت سارے نوجوان اور خواتین کہتی ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ پوری نماز میں ہمارے پیشاب کے قطرے، یا پھر خواتین کہتی ہے کہ ہمارے لیکوریا کے قطرے لگاتار جاری ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس وقت ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے فرض ادا کر لیے، پورا چہرہ دھو لیا ہے اور پورے باڈی پر، پورے بدن پر ہم نے پانی اچھی طرح بہا دیا ہے، لیکن درمیان میں پیشاب کے قطرے نکل گئے۔ دیکھیے دوستو، جہاں تک قطروں کا تعلق ہے، وہاں پر حقیقی اور تصوراتی دونوں قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں آپ کے پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ناپاکی ہے، اور اگر پیشاب کے قطرے نہیں نکلے ہیں، صرف آپ کو وہم ہو رہا ہے، صرف آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہوگا، چاہے غسل کے دوران ہو، چاہے نماز کے دوران ہو، چاہے آپ یوں ہی ٹہل رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، واکنگ کر رہے ہیں، جاگنگ کر رہے ہیں، سائیکلنگ کر رہے ہیں، اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ شاید پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، تو اس لفظ شاید کو آپ دھتکار دیجئے۔ اس کو بالکل آپ کو ویلیو نہیں دینا ہے، اس کو بالکل اگنور کر دے اور ایسا سمجھے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں مسائل کی طرف۔ یہ قطرات کی والی جو بیماری ہے، عام طور پر آج کل کے حالات میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان تمام وجوہات میں سے دو چار وجہیں آپ کو بتلاتے چلیں۔ آپ لوگوں کے کھانے پینے کے اندر کمی زیادتی ہو جاتی ہے۔ بہت ساری غذائیں آپ کے پیٹ میں، آپ کے جسم میں ایسی چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کل فحش چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ کے موبائل ہے، اس کے اوپر گندی فلمیں ہوں یا پھر گندے مناظر ہوں، اور شہوت کو بھڑکانے والی جو چیزیں ہوتی ہے، اگر آپ کی اسٹڈی میں آ جائے یا آپ کی نگاہیں ان کے اوپر چلے جائے، اس کی وجہ سے انتشار ہوتا ہے، اور انتشار ہونے کے بعد یہ سلسلہ لگاتار چلتا رہتا ہے، 1 دن 2 دن 2 مہینے، سال بھر۔ اس طرح کے اگر حالات بنے رہتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو اپنے پیشاب پر کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ کو پیشاب لگتی ہے، لیکن آپ نے پیشاب کو روک دیا ہے، زبردستی روک دیا ہے۔ پیشاب کرنے کے لیے آپ پیشاب کی جگہ پر گئے نہیں، فارغ نہیں ہوئے، روکے رکھا ہے آپ نے۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کی مثانے میں بیماری اور تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، انفیکشن ہوتا ہے، اور بعد میں لگاتار پیشاب کے قطروں کی آنے کی بیماری کی شکایت آپ کو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز، اگر واقعتاً آپ کو تکلیف ہے، واقعتاً اور حقیقتاً سمجھ لے، اگر حقیقتاً آپ کو پیشاب کا قطرہ آ رہا ہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہے، تو یہ بیماری کی وجہ سے ہے۔ اس بیماری کا علاج کرانا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور آسانی سے اس کا علاج ہو بھی جاتا ہے۔ آپ علاج کروائیں، ڈاکٹری علاج کروائے، حکیم سے علاج کروائے۔ اچھا، علاج سے ایک بات یہ یاد آئی کہ اگر آپ اپنے گھر میں، اگر آپ کے پاس انار ہے، انار آپ نے کھا لیا، انار کھانے کے بعد جو اس کا چھلکا ہوتا ہے اور اندر کے جو باریک باریک پردے ہوتے ہیں جو دانوں پر لپٹے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کا آپ سائیڈ میں نکال لیں، دھوپ میں اچھی طرح ان کو سکھا لیں۔ جب اچھی طرح سوکھ جائے تو ان کو پیس لے، برادہ بنا لے۔ بالکل جب باریک پاؤڈر ہو جائے تو روزانہ اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر، 1 چمچ شہد ملا کر اور 1 چمچ جو اس کا برادہ ہے یہ لے لے، اور دونوں کو اچھی طرح مکس کر کے صبح نہار منہ کھا لے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی جو مثانے کی کمزوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے،
پیشاب کے اوپر کنٹرول پانے کی ذرا طاقت آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک حکیمی نسخہ ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے، تو اگر آپ اس کو اپنا سکتے ہیں تو بالکل اپنائیں۔ اور ویسی بھی بہت ساری جڑی بوٹیاں ملتی ہے، آیورویدک دوائیں ملتی ہیں، ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مسائل کی طرف چلیں تو دیکھیے، اگر پیشاب کا قطرہ واقعتاً نکلا ہے، آپ کو یقین ہے کہ واقعتاً پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، اب یقین آپ کو کیسے ہوگا؟ آپ کی جو ازار ہے، اس ازار کے اندر اور بھی کوئی انڈر ویئر ہے، انڈر گارمنٹس ہے، وہاں پر پیشاب کا قطرہ لگا ہوگا۔ جیسے آپ کو فیل ہوا کہ پیشاب نکل گیا ہے، قطرہ نکل گیا ہے، تو آپ کو فیل ضرور ہوگا۔ دیکھ لیں، اگر واقعتاً پیشاب کا قطرہ ہے تو اتنی جگہ کو دھو لیں، اپنا اگلا کام، اگلا مشن جاری رکھیں۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں جی واقعتاً مجھ کو پیشاب کے قطرے نکل ہی رہے ہیں، تو اس سے بچنے کی تدابیر ہوتی ہے، ان تدابیر کو اپنائیں۔ بہت سمپل طریقہ ہے۔ جس وقت آپ پیشاب کے لیے باتھ روم جاتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد استبرا کرنا ہے۔ استبرا ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم ہمیں دی ہے۔ اچھی طرح آپ بیٹھ جائے، پیشاب سے فارغ ہو جائے، اور آپ کا جو مثانہ ہوتا ہے اس مثانے کے اوپر تھوڑا سا زور لگائے۔ جیسے آپ بیٹھیں گے، اکڑو بیٹھیں گے، تو یہ جو آپ کی ران ہوتی ہے، اس ران کو پیٹ سے ٹچ کرائے، اور اچھی طرح ایک بایاں جو ہاتھ ہوتا ہے اس طرح اوپر کرے، کوئی پکڑنے والی چیز ہے تو کسی بھی طرح آپ پیشاب کے قطرات کو اچھی طرح باہر نکلنے دیں۔ جب آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ اب پیشاب کی نلی میں کوئی بھی قطرہ باقی نہیں ہے، اس کے بعد میں آپ کو استنجا کرنا ہے۔ لوگ یوں ہی دھڑام دھڑام آتے ہیں، پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں، قطرے اندر باقی رہتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کھڑو گے، چلو گے، پھرو گے، تو جو نالی میں پیشاب کے قطرے ہیں، خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی، جو پیشاب کی نلی میں قطرے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بعد میں چل پھر کرنے کی وجہ سے نکل ہی جائیں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ استبرا کریں، یعنی اطمینان سے پیشاب سے فارغ ہوں، فوراً پانی کو یوز نہ کریں۔ فارغ ہونے کے بعد آپ کو جو پیشاب ڈھیلا ہوتا ہے، مٹی کا ڈھیلا ہے یا پھر اینٹ ہے، اینٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کو لے لے اور پیشاب کا جو سوراخ ہے اس سوراخ پر تھوڑی دیر کے لیے لگائے رکھیں۔ اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ڈھیلا ہے اندر کی جو آپ کی پیشاب کے قطرات ہیں ان کو کھینچ لے گا، جذب کر لے گا۔ ٹھیک ہے، ایک ہی کام کریں۔ اگر آپ کے پاس ڈھیلے نہیں ہیں، مٹی کے وغیرہ کے ڈھیلے نہیں ہیں، تو آپ ٹیشو کے ذریعے بھی کام کر سکتے ہیں۔ ٹیشو پیپر کو تھوڑی دیر اس نجاست والی جگہ پر رکھیں تاکہ اس اندر کی نجاست کو باہر کھینچ کر جذب کر لیں۔ ایک ہی کام کریں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کنٹرول میں معاملہ ہو جائے گا۔ اتنے کام کرنے کے بعد پھر بھی لگ رہا ہے کہ نہیں، آگے چل کر نماز میں یا پھر گھومنے پھرنے کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل ہی جاتے ہیں، تو پھر آپ وہاں پر ٹیشو پیپر رکھنے کا انتظام کریں۔ اس کی وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے آفس کے کپڑے ہو سکتے ہیں، آپ کے کام کے ہو سکتے ہیں، آپ کے ٹریولنگ کے ہو سکتے ہیں، تو وہ کپڑے گندے نہیں ہوں گے اور نماز کے وقت میں آپ ٹینشن میں نہیں آئیں گے۔ تو جو ٹیشو آپ نے رکھا ہے، مان لیجئے ٹیشو آپ نے رکھا ہے انڈر گارمنٹس کے اندر، تو جب آپ پیشاب کے لیے جاتے ہیں تو پیشاب کے لیے جانے کے بعد دیکھیں گے کہ وہ نجاست کی وجہ سے کپڑا گیلا ہو چکا ہے، وہ ٹیشو گیلا ہو چکا ہے، تو اس کو نکال کر تھرو کر دے، پھینک دے۔ اب پیشاب سے اچھی طرح فارغ ہو جائے، جو طریقہ آپ کو بتلایا گیا ہے اتنی طرح فارغ ہونے کے بعد واپس سے وہ جو نیا ٹیشو لے اور نیا رکھے اور آگے کام کرتے رہیں۔ پھر نماز کے لیے وقت ہو چکا ہے تو نماز سے پہلے اس ٹیشو کو نکال کر پھینک دے، اور پھینکنے کے بعد اچھی طرح استنجا کرے، اچھی طرح پانی کا استعمال کرے، واپس سے نیا ٹیشو رکھے، اگر کہ وضو بنا لے اور آپ کی نماز ادا کر لیں۔ یہ ہو گئے باہر کے حالات۔ اور اگر غسل کرنے کے دوران بھی آپ کے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں، گزشتہ کافی دنوں سے ایک صاحب میسج کر رہے ہیں کہ غسل کے دوران اکثر و بیشتر انہیں پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے، تو واقعتاً ہوتا بھی ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کی وجہ سے، اور یہ جو سردی کے دن ہے، ان سردی کے دنوں میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی احتیاطی تدابیر ہے۔ آپ غسل کرنے کے پہلے ہی پیشاب کریں، اور جو طریقہ آپ کو بتلایا گیا ہے اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے،
تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ کی یہ جو بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے حقیقی معنوں میں پیشاب نکلنے کے بعد میں کرنے والے کام۔ اور اگر حقیقی معنوں میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، صرف وہم ہے، صرف گمان ہے، صرف خیالات ہے، تو ایسے خیالات کو بالکل ویلیو نہیں دینی ہے، ان کو بالکل اپنے سینے سے اور اپنے دل سے ان باتوں کو لگائے نہیں رکھنا ہے، چھوڑ دینا ہے، کیا نکلتا ہے تو نکلنے دیں۔ تو ان تمام باتوں پر آپ عمل کریں، جو علاج ہو سکتا ہے ان علاج کو اپنانے کی، علاج کرنے کی کوشش بھی کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہیں یہ جو اکثر و بیشتر تو خیالات ہوتے ہیں، بیماریاں بہت کم ہے، خیالات زیادہ ہیں۔ اور ہمارے جو ناظرین ہیں، میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ چند مہینوں سے اکثر و بیشتر وہم، گمان، شکوک و شبہات اور OCD کے جو مریض ہے، یہی لوگ زیادہ تر کانٹیکٹ کر رہے ہیں، انہی کے زیادہ تر میسیجز آتے ہیں، انہی کے زیادہ تر تکلیفیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو ضروری معلوم ہوا کہ یہ جو پیشاب کا قطرہ ہوتا ہے، یہ جو لیکوریا کا قطرہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی جائے۔ امید ہے کہ اس تھوڑے سے خلاصے کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ جہاں پر یقین کی بات ہے اسی پر عمل کریں، جہاں پر یقین نہیں ہے، وہم و گمان ہے، ان کو تھرو کر دے، ان کو بالکل ویلیو نہ کریں۔ اور خاص طور پر جس آدمی کو بیماری ہے، پریشانی ہے، یا جس خاتون کو لیکوریا کی تکلیف ہے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ باقاعدہ حکیم کا آپ علاج کروائیں، ڈاکٹر کا علاج کروائیں۔ اور یہ بیماری بڑی کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی ہے، سیدھی سیدھی بیماری ہوتی ہے، اور سیدھا سیدھا علاج بھی ان کا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ علاج ہو گیا تو بعد میں آپ کے ذہن سے یہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے گی کہ میرے پیشاب کا قطرہ نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحت اور عافیت کی طویل زندگی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔